اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین محترم، ہدایت کے پروگرام معارف اسلامیہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں معارف اسلامیہ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی بحث میں تھے، اور اس کے اندر جب اللہ کی عبادت کے اندر شرک کے مسئلے کو ہم نے دیکھا اور سوچا، تو اس میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جس میں بعض مخصوص مسلمانوں کے گروہ بعض چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں، جبکہ اکثریت مسلمانوں کی اسے قرآن و حدیث سے دین اور ایمان اور معرفت الہی سمجھتی ہے۔ معرفت الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی اسماء کی عظمت کو سمجھا جائے، اسماء الہیہ کو۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اسی طریقے سے ان احکام کو ادا کیا جائے، اور ان احکام کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن شخصیات کے ذریعے سے دین کی اور مذہب کی تبلیغ کی ہے ان کو بھی سمجھا جائے اور ان کی معرفت حاصل کی جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ چیزیں کہ جن میں بعض مسلمان جن چیزوں کو شرک کہتے ہیں، وہ اصل میں عین دین الہی اور معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم بحث کر رہے تھے کہ توسل اور وسیلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ وسیلے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، یہ امر الہی ہے کہ اس تک اگر پہنچنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو وسیلے کے ساتھ آؤ۔ اب وہ وسیلے کو کوئی بھی اسلامی فرقوں میں سے کوئی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے جو اعمال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہ وسیلہ نہیں بن سکتے، بلکہ ہر فرقہ کہ واجبات جو ہم نے ادا کیے ہیں ان واجبات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادائیگی اور جس خلوص کے ساتھ، وہ ایک کوشش جو نماز کی کوشش ہے، اور نماز کو اگر خضوع اور خشوع کے ساتھ ایک انسان ادا کر رہا ہے تو اس نماز کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے اور اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ تقرب الہی ہے۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی قربت ہے۔ وسیلہ اصل میں جو ہے وہ قربت الہی کا ایک ذریعہ ہے، اب وہ اعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کے قرآن کے اندر کتاب خداوندی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ حکم آیا ہر مسلمان کے لیے کہ وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک واجب ہے۔ اس فرض اور اس واجب کی ادائیگی جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ میں اور آپ کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ محبت کرنا، یہ مودت خلوص کے ساتھ، کیونکہ جس طریقے سے نماز اور روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، وہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بن سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کے۔ اسی طریقے سے یہ امر الہی بھی جب ہم ادا کریں تو محبت اور مودت جو مخلصانہ طریقے سے ادا کی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس محبت اور مودت کے لیے اللہ کے رسول نے پھر قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں، مگر اجر جو ہے وہ جو چاہ رہا ہوں، جو شخص جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سبیل چاہتا ہے، راستہ چاہتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راستہ اور وسیلہ چاہتا ہے، اس کے لیے میں یہ اجر رسالت مانگ رہا ہوں۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ اجر رسالت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اپنے لیے نہیں، پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے ایک دوسرے مقام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے لیے یہ اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ ادا فرمائیں گے، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خلوص اور سنسیارٹی کے ساتھ محبت کرنا اور مودت کرنا، یہ بھی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا امر ہے، امر الہی ہے کہ جس امر الہی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو وسیلہ مہیا کر کے اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ یہی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ صواعق محرقہ میں ابن حجر ہیثمی نے امام شافعی سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، کہ آل محمد اور آل نبی علیہ السلام وہ میرا ذریعہ ہیں اور میرا وسیلہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ ارجو بہم اعطا غدا بیدی الیمین صحیفتی، میں ان کے ذریعے سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میرے دائنے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے گا اور بائیں ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو یہ وسیلہ بنا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں نے عرض کی تھی منصور عباسی کے بارے میں کہ اس نے جب پوچھا امام مالک سے کہ رسول اکرم کی قبر کی طرف رخ کر کے میں دعا مانگوں یا مکے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں، تو مالک نے یہ کہا تھا، امام مالک نے، کہ رسول اکرم کی طرف کیوں رخ نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ
تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کا بھی وسیلہ ہیں۔ امام مالک بھی اسی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کے بعد یعنی یہ میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت حضرت عمر کی بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے مختلف کتابوں کے اندر کہ انہوں نے آپ کے چچا حضرت عباس کو رسول اکرم کی وفات کے بعد ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ یعنی یہ تمام اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے حضرت عباس کو جب بارش ایک عرصے تک نہیں برسی تو لوگوں کو بلایا، خطبہ دیا اور لوگوں کو بلایا کہ آؤ حضرت عباس کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ جن کو رسول اکرم اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے اور ان سے بہت ہی قربت رکھتے تھے، ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا مانگے۔ اور لفظ ہیں روایت کے کہ جو جلال الدین سیوطی نے اور دوسرے جو کتب کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ سبحانہ تعالی، کہ حضرت عباس کو وسیلہ بناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ قرآنی آیات میں وسیلے کا حکم، رسول اکرم کہتے ہیں کہ وسیلہ جو میں اجر مانگ رہا ہوں وہ اجر رسالت وسیلہ دینے کے لیے مانگ رہا ہوں قرآنی آیات کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد روایات ہیں جن روایات کے ذریعے سے یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی مختلف طریقے سے کہ حضرت عمر نے بھی، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کو وسیلہ بنانا جو ہے وہ شرک ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ پھر سوچیں کہ کیا یہ ائمہ جو ایک یعنی بہت بڑی تعداد کے رہبر اور رہنما ہیں مسلمانوں کی، تو ان کو کیا کہیں گے؟ وہ کیا انہوں نے معاذ اللہ شرک کیا تھا؟ یقیناً وہ عقیدہ رکھتے تھے اس بات کے اوپر، ان کا یقین تھا اور اس یقین کی بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی نقل ہے کہ ان عمر بن خطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، کہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ حضرت عباس کے ذریعے سے بارش کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے اور بڑی مشہور اور بڑی صحیح، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جیسے شخص نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ، لیکن اب اس کے بعد روایت کی پھر تعبیر کی ہے اور اس کے اندر میخیں نکالی ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہے، یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے۔ جو روایت اور حدیث عثمان ابن حنیف جس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا ضریرا اتی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص کے جو نابینا تھا اور اندھا تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال ادعو اللہ ان یعافینی، اے نبی اکرم دعا مانگیے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آنکھوں کے جو نقصان ہے میرا، اس نقصان سے مجھے عافیت دے اور میری بینائی اور میری آنکھیں، نظر جو ہے وہ پلٹ آئے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، اگر چاہو تو میں دعا کروں تمہارے لیے، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو، وَهُوَ خَيْرٌ، اور وہ بہتر ہے کہ صبر کر لو۔ جو اللہ نے جو چیزیں ہم بعض اوقات بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں، جو اللہ نے بعض چیزیں جن کے اندر کسی نیچرل اور کسی طبعی ریزن اور سبب کی وجہ سے کوئی کمزوری اور نقص پیدا ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں، اس نقص کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ شخص بھی اسی طریقے سے سمجھ رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس سے بھی درس دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہو تو صبر کر لو، اور وہ صبر بہتر ہے۔ قال فدعو، تو شخص نے کہا کہ دعا کیجیے۔ رسول اکرم نے اسے کیا کیا؟ حکم دیا، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، اسے حکم دیا کہ وضو کرے، اور فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، اور اس کے ایک اچھے طریقے سے کمپلیٹ وضو، جو بہترین وضو ہوتا ہے وہ وضو کرے، وہ یصلی رکعتان، اور دو رکعت نماز پڑھے، اور یہ دعا پڑھے اس کے بعد۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم اسے سیدھی دعا نہیں کر رہے ہیں، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنایا اپنی آنکھوں کے پلٹنے کے لیے۔ رسول اکرم نے اسے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو، اور وضو کر کے دو رکعت خالصتاً للہ، خلوص کے ساتھ اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ کی طاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وسیلہ بھی، ان کا وسیلہ بھی اللہ کی اطاعت کی، سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اچھے طریقے سے اطاعت کر لو اور دو رکعت میں سجدے اللہ کے حضور کر لو، تو اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، نبی الرحمہ، رحمت کا مجسمہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کا اگلا حصہ، یا محمد، اے محمد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نابینے شخص کو
تلقین کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا کرنا ہے اس کے بعد، اور اسے سکھا رہے ہیں کہ یہ کہے کہ اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ کے نبی کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ یا محمد، اب ڈائریکٹ یا محمد ہے، ایک نبی اکرم کے ذریعے سے اللہ کی طرف پہنچنے کی تلقین ہے، اور دوسرا جملہ ڈائریکٹ نبی اکرم کے ذریعے سے ہے کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اے نبی اعظم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، اے نبی اکرم میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، الی ربی، اپنے آپ کے ذریعے سے، الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ ڈائریکٹ سرور کائنات کو خطاب کریں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب کر کے کہیں، دونوں صورتوں میں فی حاجتی، کہ میں اپنی حاجت میں لتقضی، تاکہ وہ حاجت جو ہے وہ پوری کی جائے، اللہم شفعہ فی، اور پھر نبی اکرم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے میری وجہ سے۔ یا دوسری روایت میں ہے کہ اللہم، اس نے اسے تلقین فرمایا کہ کہے کہ اللہم شفعنی بہی، کہ نبی اکرم کے ذریعے سے مجھے شفا دے۔ اب یہ دونوں طریقے سے روایات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خطاب، اور اس میں بھی نبی اکرم ذریعہ، نبی اکرم کو خطاب، اور اس میں بھی نبی اکرم کو خطاب کر کے ذریعہ بنا کے اللہ کے ذریعے سے جو پہنچے۔ یہ کہنا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھے عطا کر، کہ اے نبی اکرم، اور یا یہ کہنا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے عطا کروا دیجیے۔ دونوں صورتوں میں اس روایت کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم نے بھی اسی وجہ سے یہ دونوں صورتیں پیش فرمائی تھیں۔ یہ دعا کر لی، اور یہ دعا کرو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ وسیلہ بنایا آنکھوں کی بینائی کو واپس لے آنے کے لیے، اور عثمان ابن حنیف یہ کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث، اور ہم آپس میں جدا نہیں ہوئے اللہ کی قسم، جبکہ ہماری بات تھوڑی، جو بیٹھک جہاں پر بیٹھے تھے نبی اکرم کے ساتھ، تو طویل ہو گئی، حتیٰ دخل علینا، وہ نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ کے وہ شخص جو ہے واپس آیا، کأن لم یکن بہ ذرہ، اس حالت میں آیا کہ اس کے ساتھ وہ جو اندھا پن تھا وہ ختم ہو چکا تھا، بینائی اس کی واپس آ گئی تھی۔ اب یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، تو اس وسیلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر کون سا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ کہ جو ہمارے سارے اعمال کا اجر ہے وہ ہے محبت اور مودت، اور ان اعمال کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں تو جو اجر اعمال ہے، جو فرائض کا ہمارا اجر ہے، جو اجر ہم دے رہے ہیں، اس اجر کے ذریعے سے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت اہم واجب ہے۔ مودت کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تمام واجبات الہیہ میں سے، تمام فرائض الہیہ میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ ضروری اور مہم اور اہم ترین ہے تو وہ محبت اور مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ سرور کائنات نے اس روایت کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ یہ بتا دیا طریقہ کہ اللہ کے پاس مانگو ہمارے ذریعے سے یا ہمارے ذریعے سے مانگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، دونوں ایک ہی چیزیں۔ ہر صورت میں اگر مخلصانہ اور اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے ساتھ صحیح طریقے سے وضو کر کے، صحیح طریقے سے مخلصانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کے لیے، اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ سارے کے سارے عبادات سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے، اور یہ وسیلہ جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خود ایک اطاعت ہے کہ خود اس نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ جس طریقے سے فرض ہے اور واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم نماز پڑھیں، جس طریقے سے فرض اور واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم مودت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام خلوص کے ساتھ کریں، اسی طریقے سے واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک وسیلے کے ذریعے سے پہنچیں، اور اگر وسیلہ تلاش نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا نہیں ملے گا۔ میں ابتدا سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ چاہے وہ اسماء الہیہ کو وسیلہ بنایا جائے، یاد رکھیے اسماء الہیہ اور ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ہیں، یا چاہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کیا جائے، ہم وسیلے کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ قریب اتنا نہیں ہو سکتے جتنا وسیلے کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بریک کے اوپر جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔